پوچھا یہ گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے غصے میں آ کر اپنے والدین یا کسی مسلمان کو بد دعا دی پھر فوراً نادم ہو گیا تو اس کی توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے شیخ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ناحق طور پر کسی کو بد دعا دینا، والدین ہوں یا کوئی اور شخص ہو، بد دعا دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس کے لیے تکلیف، ایذا اور مضرت کی دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے دے، اس کو تکلیف میں مبتلا کر دے، تو یہ تو جائز نہیں ہے ناحق طور پر۔ ہاں ایک شخص ہے، اس پہ ظلم ہوا ہے تو وہ بد دعا مانگ سکتا ہے۔ لا یحب اللہ الجہر بسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ نہیں پسند فرماتا بری بات کے اظہار کو مگر اس شخص کی جانب سے جس پر ظلم ہو جائے، تو ظلم ہونے کی صورت میں وہ بد دعا مانگ سکتا ہے۔ اور یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ اتق دعوۃ المظلوم، مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو، یعنی مظلوم پر ظلم مت کرو، کسی شخص پر ظلم مت کرو کہ وہ مظلوم بن جائے اور پھر وہ تمہارے لیے بد دعا کرے، تو اس بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں، وہ براہ راست اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک بندہ ناحق طور پر والدین کو بد دعا دیتا ہے حالانکہ وہ اس کے والدین ہیں، یا کسی اور کو بد دعا دیتا ہے ناحق طور پر بلا وجہ، تو اس صورت میں معافی مانگے۔ اگر اس تک یہ بات پہنچ چکی ہے، جس شخص تک یہ بات پہنچی ہے نا جس کے حق میں اس نے بد دعا کی ہے، اس کے علم میں یہ بات آ گئی ہے تو اس سے بھی معافی مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی معافی مانگے۔ اور اگر اس تک یہ بات پہنچی نہیں ہے تو پھر یہ اس بندے کے لیے استغفار مانگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اور ایک بات یہ بھی میں عرض کر دوں کہ جب تک یہ دعا وہ قطع رحمی کی دعا ہو، گناہ کی دعا ہو، یا اس کے اندر استعجال اور جلد بازی کی گئی ہو، یہ دعا قبول ہوتی ہی نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ گناہ کی دعا مانگتا ہے، تو گناہ یعنی کسی کو ناحق طور پر کہتے اس کو یہ ہلاک ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، تو یہ گناہ ہی ہے۔ اچھا، یا پھر بطور خاص رشتہ داروں میں سے کسی رشتہ دار کے لیے بد دعا مانگتا ہے، والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دیگر جو اقارب ہیں ان کے لیے بد دعا مانگتا ہے، تو یہ بد دعا قبول ہی نہیں ہوتی جب یہ ناحق طور پر ہو۔ اسی طرح جب بندہ جلد بازی کرتا ہے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات حدیث میں ہے، ترمذی شریف کے اندر حدیث آئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، یا اس کے لیے وہ دعا ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، یا اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ما لم یدعو بقطیعۃ رحم او اسم، جب تک وہ قطع رحمی کی دعا نہ مانگے یا گناہ کی دعا نہ مانگے تو یہ دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ اگر قطع رحمی کی دعا ہو تو یہ رشتہ دار کے لیے بد دعا مانگنا ناحق طور پر یہ قطع رحمی ہے، یا عام کسی مسلمان کے لیے قطع رحمی کی تکلیف کی دعا مانگنا کہ یہ تکلیف میں واقع ہو جائے بلا وجہ، یہ بھی ایک زیادتی ہے، ظلم ہے۔ یا یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے مسلسل دعا مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، دعا چھوڑ دیتا ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس بندے نے جلد بازی سے کام لیا، اب اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا قبول ہی نہیں ہوگی؟ دعا قبول نہیں ہوگی، یعنی حدیث میں یہ ہے نا کہ دعا قبول ہوتی ہے بندے کی ما لم یستعجل، جب تک وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ جلد بازی کیا ہے؟ تو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ کہے کہ دعوت ثم دعوت، تو میں نے دعا مانگی پھر دعا مانگی تو میری دعا تو فلم یستجب لی، میرے لیے دعا قبول نہیں کی گئی، تو دعا چھوڑ دیتا ہے۔ اس بندے نے جلد بازی سے کام لیا ہے تو اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔